تو اس نے پوچھا بھائی خیریت ہے؟ آپ نے میرا نام پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، آپ کے سامنے یہ کرتا ہوں۔ کہ اس میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس میں یہ کرتا ہوں کہ جو بھی آمدن ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ گھر بار کے لیے، اور ایک حصہ کھیتی باڑی کے لیے۔ بس یہ ریموٹ کنٹرول چل رہا ہے، جو چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں اللہ پاک ویسے کرتے چلے جائیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ اس پہ برسے زمین پہ، لیکن وہ زمین پہ نہیں برسا، پیچھے وادی میں برسا، وہاں سے اس میں نالے میں آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ پانی چاہیے، تو پانی اس کے کھیتوں پہ برسا اور خوب برسا۔ جب وہ باغ تھا ایک، جب ضرورت پوری ہو گئی اور باغ سیراب ہو گیا تو اس نے دعا کی یا اللہ بس اب کافی ہے، تو بارش رک گئی۔ اس کے بعد پھر وہ درختوں پہ جب بر آیا تو پھر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ پانی چاہیے، لیکن ایسا ہے کہ اگر پانی اس زمین پہ آ کے برسے گا تو یہ بر جھڑ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ ہم قدر بھی کرتے ہیں اور حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو وہ بادل برسے وادی میں، پانی جمع ہوا اور وہ نالے کے ذریعے سے وہاں پہ آیا۔ اس طرح سے حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی قدردانی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اصل چیز ہے اخلاص کے اللہ کے لیے دینا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر یہ چودھری حضرات، وڈیرے حضرات یہ بہت زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ، اور اب تو آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سیاسی لیڈرز جن کے بارے میں انہیں امکان ہوتا ہے کہ اس علاقے سے فلاں سیاسی جماعت کا نمائندہ جیت سکتا ہے، اس کے امکانات زیادہ ہیں، تو پھر وہ کروڑوں روپے اپنے لیڈر کو دیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹکٹ مجھے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ان کروڑوں روپے جو دیے جا رہے ہیں اللہ کے لیے تو وہ دیے نہیں جا رہے، وہ تو سیاست کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اب اس رشوت کو لیگل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹی فنڈ ہے، اور اگر پتہ نہ چلے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جب وہ جیتتا ہے کروڑوں روپے لگا کر، تو وہ کس لیے اس نے لگائے تھے بتائیں گے ذرا؟ کمانے کے لیے۔ کیسے کمائے گا جی؟ اب جو وہ کمائے گا وہ کمائی پھر حلال اور درست ہوگی؟ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کا عشر عشیر ہی نہیں، کروڑواں حصہ بھی کہیں کہ اللہ کے راستے میں دیں تو موت پڑتی ہے۔ یہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ تمہارے مال کو اپنے لیے قبول ہی نہیں فرماتے۔ تم ناچنے والے رنڈی پر لاکھوں روپے لٹاتے ہو، مسجد کے لیے 10 روپے دینے کو تیار، اور اگر دو تو اس کا لمبا چوڑا سیشن ہوتا ہے کہ چودھری صاحب نے رقم دی، اس کی تصویریں کھینچتی ہیں، ویڈیو بنتی۔ یہ معاملہ تمہارا نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے دیتے، ان کے نام پر دیتے، ان کی رضا کے حصول کے لیے دیتے، اور جہاں وہ فرما رہے ہیں وہاں دیتے، تو پھر تم نے یہاں پہ جو ووٹ خریدے جگہ جگہ جا کر، پھر ہوتا کیا ہے جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو سارا سال جہاں نہیں گئے، جہاں جانا نہیں ہوتا وہاں بھی جانا پڑتا ہے۔ تو وہ جو 5 سال کا جو بغض اندر پالے بیٹھا ہے وہ بھی منتظر اسی اس کا۔ اب پتہ چلا کہ وہ جو امیدوار ہیں وہ گلی میں داخل ہوئے ہیں، تھوڑی دیر تک میرے دروازے پر بھی آئیں گے، تو وہ آدمی جان بوجھ کے اندر کا کنڈا لگا لیتا ہے اور صحن میں چارپائی بچھا کے وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ جو امیدوار ہیں وہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے فلاں یہ لا علمی کا ایک تاثر دے رہا ہوتا ہے، تو جان بوجھ کے کہتا ہے اکیڑا کتا ہے، تو وہ امیدوار کہتے ہیں چور صاحب تھوڑا خادم آیا۔
اتنی لچک اور عاجزی اگر اس کا 100واں حصہ اللہ کے لیے ہوتا تو اللہ